السلام علیکم فرینڈس، آج کا ٹاپک ہے ہمارا گرڈ اسٹیشن میں بیٹری بینک کیوں استعمال ہوتا ہے۔ تو فرینڈس، بیٹری بینک گرڈ اسٹیشن میں بیسیکلی جتنا بھی پروٹیکشن سسٹم ہے گرڈ اسٹیشن کا، وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹری بینک پہ۔ اور بیٹری بینک پورے گرڈ اسٹیشن میں جیسے انسان کے جسم میں دل کی حیثیت ہے، اس طرح گرڈ اسٹیشن کے لیے بیٹری بینک کی حیثیت ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس دو بیٹری بینک سیٹ یوز ہوتے ہیں، ایک 220 kV کے لیے اور دوسرا 132 kV سسٹم کے لیے۔ تو 220 وولٹ ڈی سی ایک بیٹری بینک ہوتا ہے جس میں ہر ایک سیل 2 وولٹ کا ہوتا ہے اور اس میں 110 سیل ہوتے ہیں، اور وہ 500 kV سسٹم کے لیے اور 220 kV سسٹم کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح 132 kV سسٹم کے لیے 110 بیٹری بینکس ہوتے ہیں جو کہ نارملی بیٹری چارجز ہوتے ہیں، وہ جتنا بھی کنیکٹڈ لوڈ ہے سرکٹ بریکر کا، ریلیز کا، جتنے بھی ڈی سی لوڈ ہیں اس کو سپلائی پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب سپلائی فیل ہو جائے اے سی سپلائی، تو یہ ایز اے بیک اپ کے طور پہ کام کرتی ہے، اور یہ اس حالت میں ٹرپنگ وغیرہ اور کلوزنگ سرکٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بریکر کو کلوز کرنے کے لیے یا ٹرپ کرنے کے لیے ڈی سی سپلائی یوز ہوتی ہے۔ اور ڈی سی بیٹری بینک کا جو مین اہم پورشن ہے وہ بیٹری ہے۔ بیٹری بیسیکلی اس میں پازیٹیو پلیٹس ہوتے ہیں، نگیٹیو پلیٹس ہوتے ہیں، اور اس میں سپریٹرز ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں سیریز میں کنیکٹڈ ہوتی ہے، 2 وولٹ سیل۔ تو یہ آپس میں یعنی اس میں وولٹیج جمع ہوتے ہیں، تو 55 سیلز جب سیریز میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس سے 110 ڈی سی سپلائی بن جاتی ہے۔ اور بیٹری بینک ہمارے پاس ایک بہت اہم پارٹ ہے ہمارے گرڈ اسٹیشن کا۔ تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے ویکلی بیس پہ، منتھلی بیس پہ کچھ ٹیسٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اس میں کچھ پارٹس دکھائے گئے ہیں۔ بیسیکلی یہ لیڈ ایسڈ بیٹریز ہوتی ہے، اس میں ایک الیکٹرولائٹ ہوتا ہے H2SO4 کا، اور اس کے علاوہ باقی پلیٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کی ہم ڈیلی بیس پہ یعنی ویکلی بیس پہ وولٹیج پر سیل ریڈنگ لیتے ہیں۔ وولٹیج پر سیل سے ہمیں بیٹری سیل کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ویک ہے یا یہ ٹائملی چارج ہو رہا ہے اور ڈسچارج ہو رہا ہے۔ تو ویکلی بیس پہ ہم اس کی سارے بینک کی ریڈنگ لیتے ہیں وولٹیج کی، اور اس سے ہمیں یہ پائلٹ سیل کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پائلٹ سیل وہ ہوتا ہے جس کی اسپیسیفک گریوٹی بھی سب سے کم ہوتی ہے اور اس کی وولٹیج ریڈنگ بھی سب سے کم ہوتی ہے۔ اور ہائیڈرومیٹر سے ہم اس کی اسپیسیفک گریوٹی کی ریڈنگ بھی ویکلی بیس پہ لیتے ہیں۔ نارملی 1220 سے لے کر 1240 تک اس کی نارمل گریوٹی ہوتی ہے، اور جب یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو 1200 تک، 1210 تک آتی ہے، اور 1240 سے اوپر چلی جائے تو وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہمارا بیٹری بینک اوور چارج ہے۔ بیٹری بینک کو ہم چارجر سے دو قسم وولٹیج سے چارج کرتے ہیں۔ ایک بوسٹ وولٹیج ہوتا ہے، ایک فلوٹ وولٹیج ہوتا ہے۔ فلوٹ وولٹیج نارمل حالت میں ہوتا ہے جس میں پر سیل وولٹیج 2.15 یا 2.17 تک ہوتے ہیں، اور فلوٹ وولٹیج۔ اور بوسٹ وولٹیج جب بیٹری ڈسچارج ہو جائے تو اس کے لیے 2.33 تقریباً پر سیل بوسٹ وولٹیج ہوتے ہیں۔ بوسٹ وولٹیج ہم تب اپلائی کرتے ہیں جب بیٹری ڈسچارج ہو جائے۔ 3-4 گھنٹے بیک اپ دینے کے بعد اس کی اسپیسیفک گریوٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو تب اس کو بوسٹ وولٹیج اپلائی کیا جاتا ہے۔ یا 3-4 مہینے بعد آپ لوگوں نے اس کی اسپیسیفک گریوٹی مانیٹر کرنی ہے۔ اگر وہ کم ہو جاتی ہے تو 3 مہینے سے پہلے بھی آپ لوگ بوسٹ پہ چلا سکتے ہو۔